أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ سورہ الکہف کی آخری آیتیں ہیں. بڑی زبردست سورہ ہے اور یہ آخری جو رکوع ہے گویا اسی سورہ کا خلاصہ ہے، پورے دین کے مزاج کا نچوڑ ہے. اور یہاں بتایا گیا کہ جو اس بات کو مان لیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس بات کو مان لیں، ایک بات ہے بس وہ مان لیں جو بھی، اور اس کے بعد نیک اعمال کریں، تو فرمایا ان کے لیے ایسی جنتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ایسی بادشاہت کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جنت الفردوس. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت سے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں. نازل گئی جنت سے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ زمین اور آسمان جتنا اونچا ہے. اور سب سے جو اوپر والا درجہ ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجاہدین کے لیے بنائی ہے. جو جتنا اس میں حصہ ڈالتا جائے گا اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. اور یہ جنت الفردوس کے اوپر جو سمجھو چھت ہے اوپر، وہ عرش الرحمن ہے، ہمارے مالک کا عرش ہے. اور آج کوئی تصور نہیں کر سکتا. دنیا میں بڑے بڑے انجینئرز نے چھت ڈیزائن کیے ہوں گے اور خوبصورتی کے ساتھ، لیکن جو مالک کا عرش ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا. کتنا بڑا ہے آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے ہیں. اس عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے، ان غلاموں کے محل بنائے ہوئے ہیں جو آج دنیا میں اللہ کی بات ایک بات ہے بس اس کو پیش کرتے ہیں، بس اس کے اوپر جم گئے ہیں، اس سے ہٹتے نہیں ہیں، اس سے وہ کنسنٹریشن اس کی ہٹتی نہیں ہے. انہی آیتوں کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا کہ اے نبی بتاؤ میں تمہاری طرح انسان ہوں. اس سے پہلے اللہ کی تعریفیں بیان ہوئی کہ اللہ کی تعریفوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سمندر کیا 7 سمندر اور اس میں ملا دو، اس کو سہی بنا دو، اور پوری دنیا کے جو درخت ہیں ان کو قلم بنا دو، اور اللہ کی تعریفیں تم لکھنا شروع ہو جاؤ. اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، یہ 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، اندازہ لگائیے، اور درخت گس جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی باتوں کا ابھی دیباچہ بھی نہیں لکھا جائے گا. میں اتنی اللہ کی تعریفیں، اتنی اللہ کی تعریفیں. اور پھر فرمایا نبی بتاؤ میں تمہاری طرح انسان ہوں اور میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے، اور وحی کا نچوڑ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، بس ایک ہے، بس یہ سمجھ لو، ایک الہ ایک ہے. اس نقطے کو سمجھ لو، تمہارا داتا ایک ہے، تمہارا دستگیر ایک ہے، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، تمہارا حاجت روا ایک ہے، تمہارے اوپر احسان کرنے والی صرف ایک ہستی ہے. بس شکر گزاری کی مستحق صرف ایک ہستی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. بس اتنی، یہ نہیں کہ صرف ایک ہے. پورے قرآن کے اندر اس انداز سے بات آئی ہے کہ یہ نہیں کہ صرف ایک ہے، کہو کوئی اور نہیں ہے. بس یہ دونوں باتیں کہنی ہے کہ اللہ ہے اور دوسرے نہیں ہیں، یہ اس طریقے سے زور دے کے کہنی ہے. پھر آپ کا ایمان مکمل ہے. اور پھر اس کے اوپر اگر آپ ڈٹ گئے، جم گئے، طوفان آئے، آندھیاں آئیں، مخالفتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں، آپ نے ٹس سے مس نہیں ہونا ہے. بالکل ان کے لیے بالکل کوئی ذرہ برابر آپ نے لچک نہیں اس معاملے میں دکھانی ہے. باقی اعمال کی خرابیاں، کمزوریاں وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس معاملے میں، الہ کے معاملے میں، معبود کے معاملے میں اگر آپ نے کمزوری دکھائی تو اس کے بعد ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا، سارا رشتہ ہی ٹوٹ گیا. خالق اور مخلوق کا تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا تمہارے مالک سے. فرمایا جو کوئی فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا،
اور جس کو کوئی امید ہے، جس کو شوق پیدا ہو گیا ہے اپنے مالک کی ملاقات کا، اور آخرت کا شوق پیدا ہو گیا ہے، جنت کا شوق اس کے دل میں اچھلتا ہے، اور وہ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا میں بھی عزت چاہتا ہے، دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو بس اب کیا کرے؟ عمل صالح کرے اور اس نقطے کو یاد رکھے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی بندگی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ بس یہ بندگی کا معاملہ ہے، اللہ کے بندے، پورا دین اسی بندگی کے اندر بند ہے کہ آپ کو اللہ نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ صرف اس غلامی کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور ساتھ یہ کہ آپ دوسروں کے بندے نہیں ہیں۔ یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، دونوں دوسروں کی بندگی کے اوپر تھوپ دینا ہے آپ نے، نفرت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، جو آپ کے مالک کے مقابلے میں آتا ہے۔ کوئی ذرا کوئی ہو، وہ وقت کا لیڈر ہو، بادشاہ ہو، معاشرہ ہو، قبیلہ ہو، قریبی ہوں، ماں باپ ہوں، بیوی بچے ہوں، جو بھی ہوں، آپ کے مالک اور خالق کے درمیان میں حائل ہونا چاہتے ہیں اور اس بندگی سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھنا وہ آپ کے اصلی دشمن ہیں۔ یہ نقطہ ہے اس قرآن کی پوری دعوت کا، یقین کیجیے۔ یہاں بتایا گیا کہ جو اس نقطے کو سمجھیں، اس بات کو جو مان لے، بس پھر کیا ہے؟ پھر تو خوشیاں مناؤ۔ مالک فرماتا ہے یہ ایسی بات ہے، پھر تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، پھر ایک سودا ہو گیا ہے۔ حالانکہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، صحت اور خوبصورتی بھی اسی کی دی ہوئی ہے، خاندان اور قبیلہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ دیکھیں مالک اپنی شان کے مطابق سودا کرتا ہے، ہمارے وجہ سے نہیں، اپنی شان کے مطابق سودا کیا، سب کچھ اپنا دیا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے بندو، یہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے یہ مجھے دے دو، اور میں نے تمہارے لیے وہ جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ تم آج تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو دے کے خود وہ بس کنگال ہو کے بیٹھ جائے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ بالکل سب کچھ اپنے پاس رکھو، نظر کے مالک کی شان دیکھو کہ جو کچھ میں نے دیا ہے اپنے پاس رکھو، اور اس کو خرچ اس طریقے سے کرو، اس کو میری رضا کے لیے۔ جہاں بھی کسی کو دو تو میری رضا کے لیے دو، کسی تمہارے دماغ کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی اس کے اوپر احسان کر رہا ہوں، کوئی میں شکریہ آج دعا کرنا، نہ یہ ہے ہی نہیں ہے، مخلص مومن کا مزاج ہے ہی نہیں ہے، کوئی احسان نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف دل کے اندر سے ایک وہ جذبہ ہے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے۔ اور اگر کسی کو نہیں دینا ہے، روکنا ہے، تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے، یہ یاد رکھیے۔ کیونکہ بڑے بڑے دیکھیں آتے ہیں لوگ، فنڈز لینے آتے ہیں، یہ کرنے آتے ہیں، حالانکہ وہ جزائد ہم مسجد بنا رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں جی، وہ کر رہے ہیں، وہ اس میں کیا کریں گے؟ اس میں جناب اعلان ہوگا نبی علیہ السلام اللہ کے ذات کے ٹکڑے ہیں جی، اس کے اندر اعلان ہوگا جی علی مشکل کشا ہے جی، اس میں اعلان ہوگا جی عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے جی، یہ سب کچھ ہم کریں گے جی، یہ سب سارا معاملہ ہوگا۔ تو مومن ایک فلز وہاں نہیں دے گا، وہاں روکے گا اپنے مال کو، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہاں میرا مالک ناراض ہو جاتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ دو اللہ کے لیے، روکو اللہ کے لیے، کسی کو منع کرو برائیوں سے اللہ کی ذات کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خالص اللہ کی رضا کے لیے جب کرو گے تو ایمان کی لذت محسوس کرو گے۔ یہ دیکھیں ہم کس طرح فراڈ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، امر بالمعروف جلسہ ہو رہا ہے، امر بالمعروف قرآن کی ایک اصطلاح بھی نکال کے خالص شیطانی کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اور نام کیا ہے جی؟ جلسہ امر بالمعروف۔ اور برائی کے میور ہو تم لوگ، برائی تمہارے اندر سے نکل گئی ہے، شرک اور کفر کے تم دائی ہو، اللہ کے باغی ہو۔ تو اس انداز سے پوری طرح شعور کے ساتھ مومن آگے بڑھتا ہے۔ تو بتایا جو اس بات کو مان لے، ایمان خالص کی بات کو مان لے، عمل صالح کرے، اس کے لیے مالک نے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندو، جنت الفردوس تو سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر سے کوئی جنت ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ یہ تو اعلیٰ ترین کی بات ہو رہی ہے، ذرا کم ترین کا معاملہ سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ تیرا آخری جنتی، آخری بندہ جو ہوگا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ آخری میرا بندہ جو جہنم سے نکلے گا اپنی سزا کاٹ کے، جس کے بعد پھر کوئی اور نہیں نکل سکے گا، وہ جب آئے گا میرے سامنے تو اس کو میں کہوں گا کہ میرے بندے، یہ پوری دنیا جتنی بادشاہی میں تجھے دے دوں، پوری دنیا جتنی بادشاہی اندازہ لگائیے، تو خوش ہے؟ تو وہ کہے گا مالک میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے اتنی دی، میں نے تجھے اتنی دی، میں نے تجھے اتنی دی، 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہے گا۔ ان دنیا کی بادشاہی سے 5 گنا بڑی بادشاہی اللہ تعالیٰ دینے کے بعد پھر پوچھے گا میرے بندے خوش ہو؟ تو کہے گا بندہ مالک میں بہت خوش ہوں۔ مالک فرمائے گا کہ اس سے 10 گنا اور لے کے جا میرے پاس سے۔ تو اندازہ لگائیے یہ آخری جنتی ہے جس نے ایک نیکی نہیں کی ہوگی، ایک نیکی اس نے نہیں کی ہوگی سوائے اس کے کہ اس نے کہا ہوگا سچے دل سے لا الہ الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو، کسی دور کا ہو۔ پہلا یہ جو کلمہ بنیاد ہے، دین ہے، شریعت بدلی ہوتی رہی، رسول بدلی ہوتے رہے، اندازہ لگائیے دین نہیں بدلی ہوا ہے، الہ نہیں بدلی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے رسول بدلی ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنی شان دکھائی ہے کہ کوئی اللہ کے یہاں کسی کی محتاجی نہیں ہے، جس کو جتنا اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ بعض رسولوں کو بعض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور شریعت اللہ تعالیٰ بدلی کرتا رہا ہے، لیکن دین کی بنیاد نہیں بدلی ہوئی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یاد رکھیے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ پہلے شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل گئی، یہ شیطانی بات ان کے منہ سے نکلی ہے۔ یہ سعودیوں کی تفسیر میں انہوں نے اس طریقے سے لکھ دیا اور لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ بالکل کسی شریعت کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے، کسی اور کو رکوع کیا جائے، کسی اور کو پکار لگائی جائے، نعرہ لگایا جائے، کسی اور کو مدد کے لیے پکارا جائے، کسی اور کی شکر گزاری کی جائے، ممکن نہیں ہے۔ ایسا بندہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں کے اوپر، لعن اللہ علیہ یہودا والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی لعنت یہ یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، سجدے کرنے والوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں پچھلی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو؟ کتنی بڑی بات ہے جو آپ کے منہ سے نکل گئی ہے۔ بالکل اس شیطان کے جال میں نہیں آنا میرے پیارے بھائیوں۔ تو دین بالکل ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اس کے اوپر جو ڈٹ گیا۔ اور سارے انبیاء کی یہ سنت ہے، یاد رکھیے، سنت انبیاء کی سب سے پہلی سنت ہے، پہلے نبی کی بھی آدم علیہ السلام کی، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں جتنے انبیاء اور نیک لوگ گزرے، پہلی سنت ہے توحید کی دعوت کو ماننا، اللہ کو ماننا۔ ابھی عمل تو بعد میں کرنا ہے، صرف ماننا۔ پہلے دماغ تو بناؤ، شعوری طور پر ادراک تو پیدا کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہے سنت سب سے بڑی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور دوسری سنت، اس کے بعد دوسری سنت یہ ہے کہ اس کے اوپر جم جاؤ، یہ بھی سنت ہے۔ ابھی کچھ کرنا نہیں، ابھی تو ارادہ مضبوط کرنا ہے، یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی۔ اور اس کے بعد پھر تیسری سنت ہے کہ اسی بات کو پھیلاؤ، بس یہ سنت ہے، سب سے بڑی سنتیں یہ ہیں، یہ اس سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ڈٹ گیا، مالک فرماتا ہے، یعنی جس وہ میں بتا رہا تھا کہ سب سے آخری درجے کا یہ معاملہ ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، یہ تو معاملہ ہے آخری کا، جو تیرے مقربین ہوں گے، تیرے بڑے بڑے جنتی ہوں گے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ بس کچھ نہ پوچھو، پھر کچھ نہ پوچھو، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، تم سمجھ نہیں سکتے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان حدیث قدسی اس انداز سے کہ عادت تو عباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، کسی کان نے اس کی خوبی سنی نہیں آئی تک، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا تک نہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی دیکھے گا تو بیان کرے گا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی نہیں ہے کسی کو وہ چیز جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو جب دیکھی ہی نہیں ہے تو اس کو بیان کیا کرے گا؟ اور دیکھنا اور بیان کرنا تو بڑی بات ہے، اس کو دل کے اندر سے آپ غور کر کے محسوس کرنا شروع کر دیں، وہ بھی نہیں کر سکتے، آپ اندازہ لگائیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس بات کی اگر تصدیق قرآن سے چاہتے ہو کہ قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، یا آپ یعنی غیر وحی کے مطابق بتا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھو الف لام میم سجدہ کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، کوئی نفس نہیں جانتا، بس نفس کے اندر سارے آگے، فرشتے سارے، جنات سارے، انسان سب آگے، کوئی نفس نہیں جانتا۔ مالک فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کی لذت کے لیے، اس طرح کے الفاظ ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اور ان کی دل کی لذت کے لیے میں نے کیا تیار کر کے رکھا، کوئی جان نہیں جانتی ہے۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو، یہ چیزیں مالک نے تیار کر کے، کون ہے ان چیزوں کے لیے محنت کرنے والا بتائیے؟ کون ہے ان چیزوں کا شوق رکھنے والا؟ کون ہے ان چیزوں کے لیے اپنی سب کچھ قربان کر دینے والا؟ صحابہ کرام نے ایسے نہیں گردنیں کٹائی تھی، ایسے نہیں ان کو انگاروں کے اوپر جب لٹایا جاتا تھا تو احد 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 نکلتا تھا کہ اکیلا مالک ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا مالک ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے بلال ایک معمولی سا جملہ تو بول دو ہمارے ان معبودوں کے لیے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ابھی تمہیں چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں، میرے منہ سے ان کی حمایت میں کوئی بات نکلتی نہیں۔ یہ ہوتا ہے عزم۔ اور اتنا پھر اور غصے سے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے تھے، پتھراؤ شروع کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اتنا پتھراؤ کیا ان کے اوپر کہ پورا جسم جو دب گیا نیچے پتھروں سے، اندازہ لگائے۔
کتنے لگے ہوں گے، کتنے لگے ہوں گے۔ پھر دوسروں کو ایسا ہوا، انگاروں کے اوپر لٹایا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے دور میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور انگلیاں اندر چلی جاتی تھی، گڑے پڑ گئے تھے جو ان کو انگاروں کے اوپر لٹائے۔ کیا جرم تھا؟ ایک جرم تھا کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ وہ جو خندقوں کا ذکر ہے، خندقوں میں آگ میں ڈال دیے گئے تھے، کیا جرم تھا؟ مالک فرماتا ہے وما یؤمن الا لیؤمن بہ، کہ وہ ما نقموا منہم الا ان کا کوئی قصور نہیں تھا اس کے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ عظیم کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اور ایسا عظیم رب جو سب کچھ دیکھ رہا تھا اندازہ لگائیے، ایسے عظیم رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ تو اس جرم میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ تو بتائیے نبی علیہ السلام اور صحابہ کا کیا جرم تھا؟ ساری دنیا جانتی تھی کہ سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ اخلاق والے، سب سے زیادہ انسانیت کے خیر خواہ یہ ہیں، یہ انسان ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے تھے بڑے بڑے بدماش، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، ان کو بھی لوگ جانتے تھے یہ سارے کس طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن عوام نے کس کا ساتھ دیا؟ بتائیے، عوام نے انہیں بدماشوں کا ساتھ دیا، ان کی مت ماری گئی تھی، ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی، دو قسم کے رہنما تمہیں بات بتا رہے ہیں، تم کدھر جا رہے ہو۔ انہوں نے شکنجے کے اندر کسا ہوتا ہے عوام کو شیطانوں نے، اور یہ عوام پھر جانور بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جانور کہتا ہے۔ ایسے نہیں اللہ کے عذاب آ رہے ہیں ان جانوروں کے اوپر، پوری دنیا کے اندر جو ان کے اوپر اللہ کے عذاب ہو رہے ہیں، کافر اور مشرک اور فرعون قسم کے بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر کے ان کو ذلت کا عذاب دیتے ہیں، ایسے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برس رہے ہیں، چاہے کشمیر ہو، چاہے انڈیا کے اندر ہو، چاہے بنگلہ دیش کے اندر ہو، بوسنیا میں ہو، فلسطین میں ہو، خود پاکستان میں ہو، ہر جگہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برس رہے ہیں۔ اور صرف ایک جرم ہے، ایک جرم ہے، انہوں نے الہکم الہ واحد کو نہیں مانا ہے، ان کو نہیں جانا ہے۔ باقی سائنس کے ایک ایک نقطے کے اوپر فیصلہ کن رائے رکھتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، ایسی ایسی زبانیں بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، پرشین بولتے ہیں، اور عربی کے اندر تقریریں کرتے ہیں، لیکن نہیں ان کو مسئلہ سمجھ آیا اور نہیں بیان کرتے ہیں، تو الہکم الہ واحد کا مسئلہ نہیں بیان کرتے، بلکہ اس کو چھپاتے ہیں، اور اس کو چھپانے کی وجہ سے ان کو سارا یہ دنیاوی مفادات ملتے ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ ہوا ہے۔ مالک فرماتا جو اس مسئلے کو چھپائے، جو اس مسئلے کو چھپائے جو میں نے نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے، انسانوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اس مسئلے کو چھپا جاتے ہیں دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ تو مالک فرماتا ہے ان کے اوپر میری لعنت ہے، اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت اندازہ لگائیے۔ یعنی مومنوں کی تو لعنت ہے ہی ہے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے، پھر کافروں مشرکوں کی لعنت کس طرح؟ کافروں مشرکوں کی لعنت اس طرح کہ کل قیامت کے دن جب یہ کافر مشرک جہنم میں جلیں گے، وہاں ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے، بے ایمانو یہاں لے آئے ہو۔ اس انداز سے ان کے اوپر لعنت برسے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بتاؤ کیا انہوں نے کمایا ہے؟ کیا دنیا میں کتنے بڑے بڑے، ان کو اگر لاکھ سال بھی ان کو بادشاہی مل گئی، کونسلر مل گئی، ایم این اے، ایم پی اے مل گیا، جنرلی مل گئی، کیا لے کے جائیں گے اپنے مالک اور خالق کے پاس ہمیشہ کی؟ آگ کے اندر اتر جائیں گے، لعنتیں وہاں ہمیشہ کے لیے پڑیں گی۔ یہ زیادہ اچھا ہے یا یہ زیادہ اچھا ہے کہ ایمان خالص کی طرف آیا جائے؟ یہ صحیح معنوں میں طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور سنت نبی علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے موطا امام مالک کے اندر کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پچھلے انبیاء نے اصلاح کی تھی، آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ بتائیے پھر بھی ان کو یقین نہیں آتا؟ یہ مدینہ ریاست بنا دیں گے جناب، یا علی مدد کے نعرے لگا کے، یا رسول مدد کے نعرے لگا کے، 11ویں کھا کے اور چادریں چڑھا کے رسول ملے، کوئی ظالم شرک کے خلاف نہیں بولتا ہے۔ یہ مزار کیوں کھڑے ہیں، یہ فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں، کوئی بتائیے؟ فضل الرحمان بولتا ہے، طارق قادری بولتا ہے، طارق جمیل بولتا ہے، آج کل کے دور کے تقی عثمانی نے کبھی منہ کھولا ہے؟ ڈاکٹر اسرار نے کبھی منہ کھولا ہے؟ قرآن کی اکیڈمیاں چلانے والے کبھی بازار میں آ کے اس طرح کی دعوت دی ہے لوگوں تمہارا داتا اللہ علی جویری نہیں ہے، بر امام یہ مشکل کشا یہ کھری نہیں کر سکتا، علی مشکل کشا نہیں ہے؟ بتاؤ کبھی کہیں نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریروں کے آغاز کرتے ہیں اور مزاروں پر جا کر لیٹ دیتے، سجدے کرتے ہیں وہاں جا کے۔ تو اللہ کے بندو یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، اس قوم کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، بہت بڑا۔ اور پیچھے ابلیس نے کیا یہ، پیچھے اس کے یہ کارندے ہیں جنوں کی شکل میں بھی اور انسانوں کی شکل میں، یہ اب دجالی فتنہ سارا معاملہ لگا ہوا ہے، یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ انہوں نے جنت میں کبھی نہیں جانا ہے جب تک، مالک فرماتا ہے سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ کتنا بڑا فراڈ یہ کرتے ہیں۔ میں نے چند دن پہلے ویڈیو سنے، علی انجینئر کے بھی سنے، یہ مودودی صاحب کی بھی تفسیر، وہ جو رسائل و مسائل اساس اس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں بھری ہوئی۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، شرک کرنے والوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی، کیونکہ کلمہ جو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں امید پیدا ہو گئی ہے، کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، تھپکی دیتے ہیں کہ وہ جو توحیدی لوگ
توحیدی لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو شرک پر مر گیا ہمیشہ کی آگ میں چلا گیا، فارغ ہو گیا، چھٹی ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ توحیدی جو بندہ ہے وہ غلط تمہیں بتا رہا ہے، امید پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ کلمہ جو پڑھا ہے، حدیث میں آتا ہے جو کلمہ پڑھے گا وہ اللہ کے بندوں کلمہ تو شرک چھڑاتا ہے، جب تم کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں چھوڑو گے تو کلمہ تمہیں کام نہیں دے گا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرما کے گئے ہیں، فرمایا اہل کتاب جنت میں نہیں جا سکتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود، جب تک ساتھ یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، جب تک یہ بات نہیں کہے اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ اس کو اضافی چیز کہنی پڑے گی، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جنت نہیں جا سکتا ہے۔ تو کیا مطلب نکلا کہ اپنے شرک رائج الوقت شرک کو چھوڑنا پڑے گا، اس لائق لا الہ الا اللہ کلمے کو چھڑاتا ہے۔ اور سارے آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، آج کوئی ہندو اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور کہ نہیں میں مورتی ہفتہ وار میں وہاں جاؤں گا، ایک سلام کرنے جاؤں گا، سر نہیں میں ایک سلام کیا کروں گا اپنے مہاراج کا، سال میں چلو تو اجازت دے دو، 5 سال میں اجازت دے دو، ہر بندہ کہے گا، ہر مولوی کہے گا نہیں پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر تم مسلمان نہیں ہو، پھر تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ سمجھتے ہیں ساری باتیں سمجھتے ہیں، تو یہ معاملہ ہے۔ اس قوم کو اب نماز روزے کی نہیں کہنا ہے، عمرہ حج ان کے اوپر ہے ہی نہیں ہے، ان کے اوپر ایک ہی چیز فرض ہے وہ جہنم کی آگے شرک کی وجہ سے، لہٰذا اس کو ایمان کی دعوت دینی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، رد شرک کرنا ہے اگر ذرا سا بھی کسی کا دماغ کام کر رہا ہے تو باقی نہیں بھی مانتا ہے نہ مانے، یقین کیجیے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ انقلاب لانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ذمہ دار ہیں صرف اور صرف اپنے ایمان کے اوپر پیرا دینے کے، اس کے اوپر ڈٹ جانے کی، یہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے ذمہ داری، اور اس کی بات پرس ہوگی، یہ تبلیغ کریں، یہ والی تبلیغ ہے، اس کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، یہ اللہ کے راستے میں تبلیغ ہے۔ باقی تبلیغی جماعت نام رکھنے سے تبلیغی جماعت نہیں بن جاتا ہے، جو شرک اور کفر پھیلا رہے ہیں، یہ فضائل اعمال کے اندر کوئی جو اپنے بیان کر رہا ہے، فضائل بیان کر رہا ہے، کہ کسی کہانیاں بیان کر کے اور ایمان عقیدے کے اندر شرک لا رہے ہیں، یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو یہ بات اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ دیکھیے یہاں بھی یہی چیز کہ دیکھو اگر جنت چاہتے ہو، آخرت چاہتے ہو، اللہ سے کچھ امید پیدا ہو گئی ہے تو اس کے بعد یاد رکھنا عمل صالح کرو، لیکن اس بات کے ساتھ کہ ولا یشرک بعبادت رب احد، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشرک باللہ فإن قتلت حرقت، شرک نہ کرنا چاہے تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، شرک نہ کرنا اندازہ ایسا غیرتی مومن، حالانکہ اس میں جان بچانے کے لیے کمزور مومنوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے یہ چیز، کمزور مومنوں کے لیے، لیکن جو عظیمت کی راہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دی بالکل، تاکہ اس کی بات کی اہمیت سامنے آ جائے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، کچھ ہو جائے قتل ہو جائے، قتل کیا سیدھے جنت الفردوس اسی وقت چلے جاؤ گے، آگ میں تمہیں کوئی پھینک، کتنی دیر لگے گی بتا دیں بھائی، تکلیف تو ہوگی تھوڑی بہت اگر بظاہر تھوڑا سا خوف شروع میں، لیکن اس کے بعد ختم ہو گیا مسئلہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں چلے جاؤ گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جس نے شرک کیا اور شیئن شرک کیا، اگر اس نے اس کے عقیدے کے اندر شیء آخری چیز کو کہتے ہیں، جو سب سے چھوٹی چیز اگر آپ کہیں کوئی تصور کریں تو وہ شرک بھی اگر کسی نے کیا اور اس پر قائم رہا، اس کی موت آ گئی تو وہ آگ کے اندر چلا جاتا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور اللہ نے اسی قرآن کے اندر انبیاء کا ذکر کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان سب کا کیا برباد کر دیتا۔ پھر آخر نبی کا ذکر کیا، سورہ زمر کے اندر سارے نبیوں کا وہاں ذکر کیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ بتائیے کس لیے؟ انبیاء تو شرک نہیں کرتے، وہ تو شرک کے خلاف اٹھتے ہیں، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ کسی کے عمل سے متاثر نہیں ہونا ہے، اپنے کسی کی ڈگریوں سے، کسی کی سنتوں سے، کسی کی تفسیروں سے، کسی کے تجد گزاریوں سے اور نوافل سے اور صدقات اور کچھ کیا کچھ کرتا ہے، نہیں، ایمان خالص چاہیے، ایمان خالص چاہیے، تب یہ معاملہ ہوگا۔ ہاں ایمان اگر صحیح ہے تو پھر اللہ اتنا قدردان ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی اللہ اتنے پہاڑوں کی طرح کر دیتا ہے، اتنا مہربان رب ہے اور اتنا غیرتی رب ہے کہ چھوٹی سی نافرمانی اور غداری کو جو ہے وہ سارے اعمال برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو سمجھتے ہیں غداری کیا چیز ہوتی ہے، ملک کے ساتھ کتنا بھی کوئی ملک کے فائدے کے کام کرتا ہو کہ بڑے سے بڑے رینک کے اوپر ہو، لیکن اگر غداری ثابت ہو جائے تو بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک جو ہے نا اللہ کے ساتھ غداری ہے، کلمے کے ساتھ غداری ہے۔ وہ کلمے کے وفادار تھے صحابہ کرام، اس لیے کامیاب ہوئے ہیں، بھیڑ بکریاں چرانے والے، بان کی جوتیاں پہننے والے دنیا کے امام بنے، کیوں؟ کلمے کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کے اوپر وہ جم گئے تھے۔
اس وجہ سے ان کی محبت آپس میں پیدا ہو گئی تھی. اس وجہ سے وہ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بندے کو آزاد کرا دیتا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھو. پاکستان کا نعرہ بھی یہی لگایا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب پھر دوبارہ آزادی دلوانے لگے. پہلے بھی آزادی دلوائی تھی, اب پھر تو دوبارہ آزادی دلوانے لگی. پہلے ایک غلاموں سے آزاد ہو کے دوسروں کا غلام بنا دیا گیا. آسمان سے ایک رکھ پہ اٹکا والا معاملہ ہو گیا, غلاموں کے غلام بنا دیے گئے. اب پھر وہی فریب کاری کے ساتھ آئے کہ ہم تو آپ کو آزادی دیں گے. تو کیا آزادی دیں گے؟ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے ہمیں مزاروں کے سامنے سجدے کروانے ہیں, پھر ہمیں عرس اور میلے کروانے, اور آپ نے کیا کروانا ہے؟ اور گہریوں کے معاملات کرانے ہیں, اور میلادوں کے جشن منوانے ہیں ہم سے, اور اللہ کے غضب کا کوڑا پھر دوبارہ آپ کے اوپر برسے گا. تو یہ بہتر ہے یا اس طرح بہتر ہے کہ ایک دفعہ پہلی بنیاد ٹھیک کر دی جائے, پہلی اینٹ تو ٹھیک کرو. پوری بلڈنگ دوبارہ بنانا چاہتے ہو, کہتے ہیں 75 سال بعد دوبارہ آزادی کریں گے, دوبارہ ہم اپنے ملک کو بنائیں گے. اور دوبارہ بنانا ہے تو پہلی اینٹ تک تو جاؤ. اوپر سے عمارت گری ہے تمہاری, فیل ہو گئے ہو. وہ جو نیچے ہوتی ہے فاؤنڈیشن, اس تک پہنچنے سے پہلے تم پھر دوبارہ بلڈنگ کو شروع کرو, پھر گرے گی. اس لیے تھوڑی سی مت کرو. ہماری بات جو ہے نا بڑی سادہ ہے آپ کی, کہ بالکل بلڈنگ تو گر گئی ہے آپ کی, اب فاؤنڈیشن نظر بھی آ رہی ہے, تھوڑی سی ٹیڑھی آپ مان نہیں رہے گی, ٹیڑھی نہیں, کوئی بات نہیں, یہ بڑا تھوڑا خرچہ ہو جائے گا, تھوڑا سا خرچہ بچا لو, تھوڑی سی تکلیف سے بچ جاؤ, لیکن عمارت پھر گرے گی تمہاری. تو کیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ہمت کر کے وہ جو 3-4 پالیاں ہیں وہ اٹار کے, تو پہلی اینٹ جو ہے اس کو سیدھا کر دو, بس اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لو. تو اس کے بعد دیکھنا, اس کے بعد کوئی تمہارے خلاف سازش نہ کر سکے گا. کوئی بیرونی مداخلت تو کیا, ان کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کے ساتھ آنکھیں ملانے کی. مداخلت کیا کریں گے وہ تمہارے ملک کے اندر, تمہارے سسٹم کے اندر. اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے اوپر غالب کرے گا, تمہیں اللہ تعالیٰ حکومت دے گا, ساری خلافت دے گا. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ کی ہیں, بالکل سچی باتیں ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, فیصلہ کن بات ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایمان خالص کو جم جانے کی توفیق عطا فرمائے.